جی السلام علیکم۔ اب چونکہ ہم کریٹیوٹی کی چیزیں پڑھیں ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا کوشچن آتا ہے کہ انٹیلیجنس یعنی ذہانت کا اور کریٹیوٹی کا کیا تعلق ہے؟ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو کریٹو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے ذہین بھی ہونا ضروری ہے، بیوقوف انسان کریٹو نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ The potential relationship between creativity and intelligence has been of interest since late 1900s۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ انسان کی کریٹیوٹی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بہت پرانا نہیں ہے۔ اس سے پہلے سمجھتے نہیں تھے کہ انسان اپنی مرضی سے بالکل ہی کوئی نئی چیز کر سکتا ہے، یہ سوچ نہیں تھی۔ تو یہ سارے بعد میں آئیے، تو پھر تقریباً اسی وقت سے یہ بھی کوشچن آنا شروع ہو گیا کہ کیا بالکل ہی بیوقوف انسان یا نا تجربے کار یا جس کو ایکسپوجر ہی نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے کریٹیوٹی، یا کوئی خاص قسم کی انٹیلیجنس کا لیول آپ کو چاہیے؟ ریسرچرز آر انٹرسٹڈ ان انڈرسٹینڈنگ ہاؤ کریٹو از واٹ وی ڈو اینڈ ہاؤ ایگزیکٹلی ڈو وی ڈو اٹ۔ جو مرضی کر لیں، جو کریٹیوٹی کے بارے میں کوشچن ہے نا بیسکلی ایک ہی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ آخر کیا ہے، یعنی جو کریٹیو حرکتیں ہم کرتے ہیں وہ آخر ہیں کیا اور ہم کیسے کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ یہ اتنا سادہ سوال دیکھنے میں کہنے میں بڑا سیدھا ہے، لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے اینگلز ہیں، جس میں سے ایک اینگل یہی انٹیلیجنس والا ہے کہ اچھا کیا انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے؟ اب یہ دیکھیں، اب عام پاکستانی یا ساؤتھ ایشین جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، اس میں اگر اس طرح کی کوئی تصویر ہو یا کوئی بچہ اس طرح کا کام کرے تو کہیں تو بہت چانسز ہے کہ اس کو کیا کیا بے وقوفانہ حرکت ہے، یہ کیا اسٹوپڈ حرکت ہے۔ ہم عام طور پہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ سبھی یہ کہیں، لیکن اگر اس طرح کی حرکت پہ کوئی ہمیں ایسا کامنٹ ملے کہ یہ کیا فضول بات کی ہے، تو یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ عام طور پہ صرف اس چیز کو ویلیو کرتی ہے، اس کام کو یا اس بات کو ویلیو کرتی ہے جس کا سالڈ نتیجہ سامنے آ جائے، یعنی جس میں سے پیسے نکل آئیں، مطلب ایسا کام جس میں سے پیسے کمائے جا سکیں، ایسا کام جو کہ سکسیس ایسی سکسیس میں کلمنیٹ ہو کے جو جی آپ کو ڈگری مل جائے یا آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے یا آپ کی تعریف ہو۔ اس قسم کی چیزوں کو ویلیو کرتا ہے، اس قسم کی چیزوں کو کہتا ہے کہ ہاں وہ اچھی چیزیں۔ لیکن جب کوئی چیز فار اٹس اون سیک کی جائے، کہ کئی دفعہ آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس میں آپ نے کوئی نتیجہ نہیں نکالنا ہوتا سوائے اس کے کہ کوئی ایک اپنی طرف سے بریلینٹ آئیڈیا دکھانا ہوتا ہے یا کوئی ایک انٹرسٹنگ بات کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، کتے کو اس نے شیر بنا دیا ہے، اس ٹوپی نے کتے کو شیر بنا دیا ہے۔ اس میں کیا کتے کا کیا بھلا ہوا، شیر کا کیا بھلا ہوا، کسی کا کچھ بھلا نہیں ہوا، لیکن ایک بات کہہ دی گئی کہ اچھا ایک چھوٹی سی انٹرفیئرنس سے جو ہے نا وہ کیریکٹر چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہ انتہائی کریٹو بات ہے، انتہائی انٹرسٹنگ بھی ہے، کیوٹ بھی ہے، ایک لحاظ سے بیوٹیفل بھی ہے، کہ یعنی اس میں وہ ویلیو ہے۔ عموماً ایسی چیز کو جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس کو بھی اس کے اپنے میرٹس پہ کہنا چاہیے کہ ویلیو کرنا چاہیے۔ اس لیے سمجھیں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے چیزوں کو مٹیریل چیز کے اوپر ویلیو کرنے کا، اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جس کا تعلق ذہانت سے ہوتا ہے وہ ڈسکریج ہوتی ہیں۔ اب جیسے جس نے بھی حرکت کی، اور یہ تو چلیں کمرشلی بنی ہوئی چیز ہے، اس طرح کی چیزیں بچے اکثر کر دیتے ہیں، کسی کی مونچھیں بنا دی، کسی کا کچھ کر دیا، تو وہ ہوتی بڑی انٹیلیجنٹ حرکتیں اور بہت کریٹو ہیں، لیکن وہ چونکہ ڈسکریج ہوتی ہیں ہمارے معاشرتی سسٹم میں، اس لیے سمجھیں کہ اس قسم کی انٹیلیجنس کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس قسم کی کریٹیوٹی کو بھی فضول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اینڈ میں کوئی پیسہ یا کوئی بہت بڑی تعریف نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ حرکتیں آپ کرتے ہیں تو سمجھیں کہ اپنی جتنی بھی لیول آف انٹیلیجنس ہے اس کو آپ یوز کریں کسی ایک کریٹو چیز میں، تو آپ کی انٹیلیجنس اور کریٹیوٹی دونوں پالش ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ بچے عام طور پہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ کیا اسٹوپڈ بات ہے، یہ کیا حرکت تھی، یہ کیا حرکت تھی، کہ ٹائم ضائع کرتے رہتے ہو، اول فضول باتیں کرتے رہتے ہو۔ اکثر ٹین ایجرز میں یہ بات ہوتی ہے، ٹین ایجرز کی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہمارے کامنٹس یہی ہوتے ہیں۔ اب دونوں صورتوں میں یہ انتہا کی انٹیلیجنس یوز ہوئی ہوئی ہے اور انتہا کی کریٹیوٹی یوز ہوئی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان تمام ایکٹس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اصل میں یہ آپ کو ٹرین کر رہے ہیں
کسی بڑی چیز کے لیے، تو سمجھے کہ یہ ذہانت بھی اس وقت آپ کی پالش ہو رہی ہوتی ہے اور کریٹیوٹی بھی پالش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس قسم کی چیزوں کو عام طور پہ ذہانت کے کھاتے میں نہیں لاتے. اب یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ اصلی ہے یا کسی نے بنایا ہے، لیکن آئیڈیا بڑا انٹرسٹنگ ہے. There are multiple theories accounting for relationship between intelligence and creativity, with three main theories as follows. ذاتی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لیول آف ذہانت آپ کو چاہیے ہوتا ہے کریٹیوٹی کے لیے، لیکن جو ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، تو 3 میجر تھیریز ہیں، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک ہے تھریشولڈ تھیری. تھریشولڈ تھیری کہتی ہے کہ انٹیلیجنس از اے نیسیسری بٹ ناٹ سفیشینٹ کنڈیشن فار کریٹیوٹی. کہتے ہیں کہ ہاں انٹیلیجنس ضروری ہے، کوئی بھی آپ نے سچ مچ میں جینوئنلی بڑا کریٹو کام کرنا ہو، چھوٹی موٹی کریٹیوٹی کو چھوڑیں، اس کو گیج کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن واقعی میں کوئی فائدہ مند کریٹیوٹی جو ہے اس کے لیے تھریشولڈ تھیوری کہتی ہے کہ ہاں انٹیلیجنس جو ہے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. There is a moderate positive relationship between creativity and intelligence till IQ 120. کہ ذہانت ہونا ضروری ہے لیکن خالی ذہانت جو ہے اس کے اوپر کریٹیوٹی نہیں چل سکتی. صرف ذہین ہو اور آپ کہیں کہ جو آپ کو وہ نیا اور فائدہ مند ہو، ایسے نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ریلیشن شپ کوئی ذرا تھوڑا ٹیڑھا میڑھا ہی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی درمیانہ سا ریلیشن شپ ہے انٹیلیجنس اور کریٹیوٹی کا. جو ہمارا ذہانت میجر کرنے کا طریقہ آئی کیو سسٹم، اس کے 120 آئی کیو تک جو لوگ ہوتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جتنا کریٹیو ہے اتنا ہی ذہین بھی ہے، کہ ایک درمیانہ سا تعلق ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بہت پکا تعلق ہو. دوسری اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان بہت ذہین ہو وہ بہت کریٹو بھی ہو. آپ نے اگر آپ غور کریں آپ کے تجربے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو اسکول میں آپ جن کے ساتھ تھے یا آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، آپ کہیں گے انتہائی ذہین تھا لیکن اس نے لائف میں کوئی کمال نہیں کیا. بعد میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر شاید اپنی ذہانت میں وہ ٹریپ ہو گیا، یا یہ کہ اس کے پاس ذہانت تو تھی لیکن اور جو انگریڈینٹس کریٹیوٹی کے درکار ہوتے ہیں وہ نہیں تھے، تو وہ کام کوئی درمیان میں ہی رہ گیا کہ صرف ذہین ذہانت والی چیزیں اس سے کرا لو تو وہ بہت ہی بریلینٹ کرے گا، لیکن کسی بھی جگہ پہ وہ انوویشن لیول کے کریٹیوٹی تک نہیں پہنچا. تو یہ تھریشولڈ تھیوری کہتی ہے. ایک ہے سرٹیفکیشن تھیوری، وہ بھی بڑی مزیدار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ درست ہے. وہ کہتا ہے کہ جی کریٹیوٹی از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو انٹیلیجنس. وہ اس نے تو قصہ ہی ختم کر دیا، اس نے کہا جی کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے انٹیلیجنس کا اور کریٹیوٹی کا. وہ کہتے ہیں کہ جی کریٹیوٹی کا کام انٹیلیجنس کا کام صرف اتنا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ individuals are required to meet a good level of intelligence in order to gain a certain level of education or work, which then in turn offers the opportunity to be creative. کہتے ہیں کہ دیکھو آپ اسکول گئے، آپ نے ایف اے بی اے کیا، وہ آپ کو ایک لحاظ سے جب آپ کو وہ سرٹیفکیشن مل جاتی ہے، ڈگری مل جاتی ہے، تو وہ ایک لحاظ سے ٹھپا لگ جاتا ہے کہ ہاں ایف اے یا بی اے کرنے کے لیے جتنی ذہانت درکار تھی وہ آپ میں ہے. تو اس کے بعد پھر سمجھے کہ آپ کے مواقع تھوڑے سے روشن ہو جاتے ہیں کہ آپ اچھی جگہوں پہ زیادہ کریٹو ہو سکیں. تو یہ کہتا ہے کہ صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ آپ اگر اسکول کالج گئے ہوں یا کوئی خاص قسم کا کام سیکھا ہو تو دیکھنے والے کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اتنی ذہانت تو اس میں ہے نا کہ اس نے یہ کیا ہے. تو پھر اس کے بعد چونکہ آپ کا لیول تھوڑا سا زیادہ اسپیشلائز تھوڑا سا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو پھر سمجھیں کہ آپ کے پاس مواقع بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ میننگ فلی کریٹو ہو سکتے ہیں. تو سمجھو کہ بس کیا اتنا ہی تعلق ہے کریٹیوٹی کا. اچھا اب چونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ جی اسکول کالج کی ڈگری یا کوئی خاص قسم کے کام میں تجربہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے سرٹیفائی کرتا ہے کہ بھی اتنی ذہانت تو ہے، تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ
जिन लोगों इससे ये भी सवाल अराइज होता है कि क्या जिन लोगों ने ये कुछ नहीं किया, जो स्कूल कॉलेज नहीं गए हुए, क्या वो ज़हीन नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत सॉरी, कि बहुत ही क्रिएटिव भी होते हैं, बहुत ही ज़हीन भी होते हैं, ऐसे लोग जो स्कूल नहीं भी गए होते। तो यही एग्ज़ैक्टली असल में यही ये थ्योरी कहती है कि क्रिएटिविटी इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, कि कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है इसका। अब आपने कुछ ट्रेनिंग ली होगी, कुछ डिग्री ली होगी, कुछ किताबें पढ़ी होंगी, तो आपको पता है कि भई ये काम तो आप कर सकते हैं। तो फिर जब आप किसी बेटर पोज़ीशन पे आ जाते हैं, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी ना सिर्फ़ थोड़ी-सी निखर के सामने आती है, बल्कि वो एक क्लासिक कहते हैं कि जो गिनती में भी आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये समझे कि कोई ताल्लुक जो है ना वो साबित नहीं करता, बल्कि इनफैक्ट ये साबित करता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई तजुर्बा हो, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। तीसरी है इंटरफेरेंस थ्योरी, एक्सट्रीमली हाई इंटेलिजेंस माइट इंटरफेयर विद क्रिएटिव एबिलिटी। ये भी आपने बिल्कुल ऑब्जर्व किया होगा। ज़ ज़हीन होना, अच्छा ज़हीन होना और बहुत शदीद ज़हीन होना जो है, वो तीनों फ़र्क है। तीनों तरह के लोग आपने देखे होंगे। तो ये कहते हैं कि जो बहुत ही हाइली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, अक्सर अक्सर तो नहीं, कई दफ़ा ये होता है कि उनकी इंटेलिजेंस जो है, वो उनके रोज़मर्रा के कामों में रुकावट पैदा कर देती है। और रोज़मर्रा के कामों का मतलब है कि रोज़मर्रा की क्रिएटिव एबिलिटी जो है, उसमें रुकावट पैदा कर देती है। ये आपने देखा होगा कि बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, अक्सर वो जो रेगुलर काम है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। वो आप कहते हैं कि अपने आप को ज़ाया कर रहे हो, तुम इंटेलिजेंस अपनी ज़ाया कर रहे हो, तुम तो इतने ज़हीन हो। मसला ये है कि वो चूँकि इतने ज़हीन होते हैं, वो चीज़ों को बड़ी जल्दी गेज कर लेते हैं, बड़ी जल्दी हिसाब लगा लेते हैं। हमसे बहुत पहले उनको चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो फिर वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन उन चीज़ों में उनके लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचता। तो समझें कि यही हाई इंटेलिजेंस जो है, वो फिर कई दफ़ा कर्स बन जाती है उन लोगों के लिए, कि उनको नॉर्मल लाइफ़ में कोई मतलब इतनी जल्दी वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उतनी जल्दी नतीजा उनको समझ आ जाता है कि उनका फिर इंटरेस्ट नहीं होता। तो चूँकि उनमें ये एबिलिटी है, इसलिए वो नॉर्मल जो लाइफ़ है, जो रेगुलर चीज़ें हैं, उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं। जब इंटरेस्ट कम लेंगे, तो उसका मतलब है कि फिर जब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपने कोई मसला ही नहीं हल करना, आप ज़रूरत ही नहीं महसूस करते, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी कहाँ से निकलेगी?